اب 10 محرم الحرام جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد اس یزیدی لشکر نے جو کہ کربلا کے میدان میں تقریباً 22,000 کا لشکر تھا، جن میں سے کئی مر بھی گئے، اب ان ہزاروں کے افراد نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں جو پردہ نشین خواتین تھی، بچے تھے، یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 22 سال تھی اور شدید بیمار تھے، امام زین العابدین، کچھ بچے اور خواتین یہ خیمے میں موجود تھے۔ یزیدیوں نے ان لوگوں کو خیمے سے باہر نکال کر خیمے کو آگ لگا دی اور جو مال و اسباب تھے سارے کا سارا لوٹ لیا۔ ساری رات اہل بیت طہار کی یہ پاک دامن عورتیں، بچے اور امام زین العابدین ساری رات کھلے آسمان تلے میدان کربلا میں موجود رہے۔ صبح کا جب وقت ہوا 11 محرم الحرام، تو جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا ابن سعد، عمر بن سعد، اس نے جو یزیدی مارے گئے تھے انہیں اکٹھا کیا، ان کا جنازہ پڑھایا اور اہل بیت طہار کے جو جسم جو شہید تھے وہ وہیں پر پڑے رہے۔ اور اس یزیدی نے، ابن سعد نے، یزیدیوں کا تو جنازہ پڑھا لیکن اہل بیت طہار جو شہید ہوئے ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب جب رات جو گزر چکی تھی 10 محرم الحرام کی، خولی بن یزید یہ وہ بدبخت ترین انسان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ اب خولی بن یزید جو تھا یہ سر مبارک کو لے کر، امام حسین کے سر مبارک کو لے کر کوفہ پہنچا، اور وہاں پر جو گورنر ہاؤس تھا، جو گورنر تھا ابن زیاد، اس کے دربار میں جب پہنچا تو رات کے وقت گورنر ہاؤس کے دروازے بند تھے۔ وہ سر مبارک کو لے کر اپنے گھر لے گیا۔ خولی بن یزید جو تھا، اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ خولی بن یزید کہنے لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں دنیا کی دولت ہے۔ دنیا کی دولت اس لیے کہا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو گورنر ابن زیاد وہ خوش ہوگا، مجھے ٹھیک ٹھاک دولت دے گا، مال دے گا۔ اب جب اس کی بیوی نے کہا یہ تو کسی کا سر ہے، تو خولی بن یزید کہنے لگا کہ یہ نواسہ رسول کا سر ہے۔ اب جب خولی بن یزید کی بیوی نے یہ بات سنی تو تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ لوگ تو دنیا کے مال اسباب لے کر آتے ہیں، سونا چاندی لے کر آتے ہیں، اور تو نواسہ رسول کا سر لے آیا، تو اس نبی کے نواسے کا سر لے آیا جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس عورت نے خولی بن یزید کو برا بھلا کہا، سر مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گئی، ساری رات سر مبارک کے پاس بیٹھی رہی، دیدار کرتی رہی، اور صبح جب ہوئی تو خولی بن یزید وہ سر مبارک کو اٹھاتا ہے اور ابن زیاد کے دربار میں لے آتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک، اس کے علاوہ جو اہل بیت طہار کے افراد شہید ہوئے تھے نا، ان میں سے کئی ایسے افراد تھے جن کے سر جسم سے جدا کر کے یزیدیوں نے دربار ابن زیاد میں لے آئی۔ ابن زیاد کے پاس جب امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک لایا گیا تو ابن زیاد جو بدبخت ترین شخص تھا وہ ایک چھڑی ہاتھ میں لے کر امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کے جو ہونٹ تھے اور دانت تھے چھڑی سے مارنے لگا۔ اس دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں، گورنر ہاؤس میں
ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام تھا زید بن ارقم، یہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب اس بے ادبی اور گستاخانہ عادت کو، اس رویے کو، اس عمل کو دیکھا تو وہ زید بن ارقم اس ابن زیاد سے کہنے لگے، بدبخت انسان، تو ان ہونٹوں کی بے ادبی کر رہا ہے جن ہونٹوں کو میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس چہرے مبارکہ کو، ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، اور تو ان ہونٹوں کی بے ادبی کر رہا ہے۔ اب چونکہ یہ کافی زیادہ بوڑھے تھے تو ابن زیاد نے جب یہ سنا تو ابن زیاد کہنے لگا، تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں پھر بتاتا۔ اب یہ جو زید بن ارقم تھے، یہ اس گورنر ہاؤس سے باہر آئے اور آتے ہوئے کہنے لگے، اے قوم عرب، اے عرب کی قوم، آج سے تم سب غلام ہو گئے ہو۔ تم نے فرزند رسول کو شہید کیا اور ایسے بندے کو اپنا حاکم بنا لیا جو اچھے لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور برے لوگوں کو غلام بنا رہا ہے، اور تم لوگوں نے اپنے اوپر ذلت کو مسلط کر لیا ہے۔ یہ بڑے صحابی حضرت زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے گورنر ہاؤس سے باہر چلے گئے۔ اب اس کے بعد جو ابن زیاد تھا گورنر، اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ جو کوفہ کی جامع مسجد تھی وہاں پہ جمع ہو جائے۔ سارے لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو گئے۔ ابن زیاد اس مسجد میں آیا اور کہنے لگا کہ یزید کو امیر المومنین کہنے لگا، یزید کی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آج یزید کامیاب ہو گیا، یزید کو فتح ہو گئی، اور معاذ اللہ امام حسین کے بارے میں کہنے لگا، کذاب ابن کذاب کو شکست ہو گئی۔ کذاب ابن کذاب کا مطلب جھوٹے کا بیٹا جھوٹا۔ اب اس بدبخت نے امام حسین کے بارے میں لفظ استعمال کیا، کذاب ابن کذاب، یعنی امام حسین معاذ اللہ جھوٹے اور ان کے والد علی بھی جھوٹے۔ یہ لفظ اس ابن زیاد نے استعمال کیے۔ اس کوفہ کی جامع مسجد کے اندر ایک شخص تھا جو محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن عفیف۔ اس نے جب، وہ دونوں آنکھوں سے معذور تھا، نابینا تھا، اس نے جب یہ الفاظ سنے نا کہ ایک شخص جس کا نام ابن زیاد ہے، اس نے امام حسین کو معاذ اللہ کذاب ابن کذاب کہا، تو وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، اے ابن زیاد، تو کذاب، تیرا باپ کذاب، اور جس یزید کو تو امیر المومنین کہہ رہا وہ جھوٹا، وہ کذاب ہے۔ حسین سچے، حسین کے والد علی سچے، حسین کے نانا وہ سچے، اگر جھوٹا کذاب کوئی ہے تو وہ تو ہے۔ جب اس شخص نے نا یہ الفاظ بھرے مجمع میں کہے، ابن زیاد جو گورنر تھا، اس نے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے نا اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نابینا شخص کو پکڑ لو۔ نابینا شخص کو پکڑ لیا گیا، اور صرف یہ نہیں کہ قید کیا، ابن زیاد نے اس نابینا شخص جس نے یہ کہا تھا کہ حسین سچے، حسین کے والد سچے، حسین کے نانا سچے، اگر کوئی جھوٹا ہے تو ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، یزید جھوٹا۔ ابن زیاد نے اس نابینا شخص کو بھی شہید کروا دیا۔ نہ صرف شہید کروایا بلکہ سر عام چوک پر لا کر ان کی لاش کو ٹانگ دیا گیا۔ اس قدر ظلم اور بربریت۔ اب ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو اہل بیت طہار کے سر مبارک، جسم کربلا میں پڑے ہیں، اور سر تن سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھا کر کوفہ لایا گیا۔ ابن زیاد نے اب حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھماؤ، بازاروں میں گھماؤ، تاکہ پتہ چلے کہ جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا۔ اب شمر جیسا بدبخت ترین شخص، وہ اس کی سربراہی کرتا ہوا سر مبارک کو لے کر، امام حسین کا سر مبارک، دیگر اہل بیت طہار کے جو سر مبارک تھے انہیں نیزوں پر رکھ کر، نیزوں پر چڑھا کے کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں گھمایا گیا۔ حضرت زید بن ارقم
جو گورنر ہاؤس میں جنہوں نے کہا تھا نا کہ اہل عرب تم آج سے غلام بن گئے ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی چھت پر تھا، گھر کی چھت پر تھا، اور جب کوفی لوگ ان سروں کو لے کر گھما رہے تھے نا کوفہ کی گلیوں میں، کہتے ہیں جب سر مبارک سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب سر مبارک میرے گھر کے پاس سے گزرا تو ہونٹ جنبش کر رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا اور غور سے کان لگا کر سنا تو میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا سنا کہ سر امام حسین سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سر مبارک سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اور قرآن کی کون سی آیت پڑھے تھے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک طرف امام حسین آپ یہ تلاوت کر رہے ہیں، اور کسی اور نے بھی جب سنا امام حسین کی زبان پر تھا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ اللہ کو غافل نہ سمجھنا، اے ظالموں جو تم ظلم کر رہے ہو اللہ تمہارے ظلم سے غافل نہیں ہے، اسے سب خبر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی، اور کسی نے کہا نا کہ تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا آج امت کو امام حسین کے نام پر سبیل لگانا تو یاد ہے، جس پانی کو امام حسین نے مانگا ہی نہیں، جس پانی کو امام حسین نے طلب ہی نہیں کیا، امت کو وہ پانی پلانا تو یاد رہ گیا، اور جو امام حسین سر مبارک سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے وہ تلاوت کرنا امت کو یاد ہی نہیں ہے۔ حسین کا مشن کیا تھا؟ قرآن پڑھنا، قرآن کی عظمت کو تھامنا، اسلام کے پاک دامنی کو آگے لے کر جانا، یہ حسین کا مشن تھا۔ ہم نے سارا مشن چھوڑ کر صرف ایک کھانے پینے والے مشن کو آگے بڑھا دیا۔ حسین کا مشن کیا تھا؟ حسین نے اتنی قربانیاں کیوں دی؟ اس لیے کہ نانا جان کا جو دین، نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ دین امت تک پہنچانا اور اس دین کو قیامت تک قائم رکھنا امام حسین کا مشن تھا۔ امام حسین کا مشن پانی کی سبیلیں نہیں تھا، امام حسین کا مشن کالے کپڑے پہن کر ماتم کرنا نہیں تھا، امام حسین کا مشن دین اسلام کی سربلندی تھی۔ اگر امام حسین کا مشن دنیا کی دولت یا کھانا پینا مقصود ہوتا، کوئی عہدہ کوئی منصب مقصود ہوتا، تو شاید امام حسین یزید کی بیعت کرتے، یزید آپ کو عہدے بھی دے دیتا، مال و دولت بھی دے دیتا۔ امام حسین کا مشن کیا تھا؟ دین اسلام کی سربلندی، قرآن کا تحفظ، دین اسلام کا تحفظ، یہ آپ کا مشن تھا۔ آج ہم سب نے اس مشن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، دین اسلام آگے پہنچانا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ایک مشن صرف باقی رکھا ہے، پانی کے سبیلے یا لنگر، بس۔ یہ مشن نہیں تھا امام حسین کا۔ امام حسین کا مشن کیا ہے کہ آپ جب دنیا سے شہید ہو رہے ہیں تب بھی سر سجدے میں ہے، اگر سر تن سے جدا کے نیزے پر ہے تب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا مشن تھا، یہ آپ کا مقصود تھا۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ دیگر جو اہل بیت کے افراد تھے ان کے سر بھی کوفہ کی گلیوں میں گھمائے گئے۔ بالآخر ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک اور جو دیگر افراد کے سر ہیں اور جو اہل بیت طہار کی جو بیبیاں، حضرت زینب، حضرت سکینہ، امام حسین کی ازواج مطہرہ شہر بانو تھی، یالہ بن مرہ، علی اصغر کی والدہ اور دیگر افراد تھے، ابن زیاد نے کہا کہ ان بیبیوں کو، ان سروں کو اور امام زین العابدین کو اور کچھ بچوں کو لے کر دمشق یزید کے پاس لے جاؤ، اور کہا کہ یزید کے پاس لے کر جانا ہے تو سروں کو نیزوں پر رکھ کے لے کے جانا ہے، سر نیچے نہ ہو، سر نیزے پر ہو۔ یہاں پر ایک بڑی پیاری بات کسی نے کہی، کہا کہ حسین واہ تیری شان کیا ہے کہ سر کٹ گیا، لوگوں کے سر کٹتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، حسین اللہ نے تجھے کیسی عزت عطا کیا ہے کہ سر کٹا کر بھی ابھی بھی بلند ہے، ابھی بھی بلند ہے، ورنہ لوگوں کے سر کٹتے ہیں تو گر جاتے ہیں،
حسین کو رب نے وہ شان دیا کہ سر کٹ کر بھی نیزوں پر بلند ہے، ان کے سروں پر بلند ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب یہ لوگ شمر کی سربراہی میں، شمر بڑا بدبخت انسان تھا، انسان کیا بدبخت ترین کتے سے بھی بدتر شخص تھا، کہ جس نے ان ساری چیزوں کے مشورے ابن زیاد کو دیے۔ اور شمر کے بارے میں کسی شاعر نے کہا، نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ امام حسین کا سر مبارک اور دیگر جو شہیدان اہل بیت تھے، ان کے سروں کو لے کر پاک بیبیوں کو اونٹوں پر سوار کر کے حضرت سکینہ، حضرت زینب، امام زین العابدین کو ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر زنجیروں سے جگڑ کر اب گھسیٹا جا رہا ہے، اور دمشق کی طرف جہاں پر یزید تھا وہاں پر لے جایا جا رہا ہے۔ اب جس وقت یہ لوگ دمشق کی طرف جا رہے ہیں، شام کا وقت وہاں اندھیرا ہو گیا، ان لوگوں نے ایک جگہ پر سٹے کیا، جہاں پر یہ رکے انہوں نے نیزوں سے سروں کو نیچے رکھا۔ اب جہاں پر یہ بیٹھے تھے وہاں دیوار تھی، اس دیوار پر خون کے ساتھ ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر یہ تھا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ کیا حسین کو شہید کرنے والے نبی کے امتی یہ تمنا، یہ امید رکھتے ہیں کہ حسین کے نانا قیامت والے دن کی شفاعت کریں گے؟ یہ امید رکھتے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ شعر پڑھا جو ان کے خلاف تھا، پاس ہی گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا بہت بڑا ایک جو ہے وہ عبادت خانہ تھا، وہاں جو گرجا گھر میں ایک راہب تھا، اس راہب کو بلایا، کہا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ راہب کہنے لگا مجھے نہیں پتا کس نے لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے نبی جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 500 سال پہلے کا شعر لکھا ہوا ہے کہ نبی کے نواسے کو شہید کرنے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ان کی قیامت میں شفاعت کریں گے؟ اب جس وقت انہوں نے شعر دیکھا تو وہ راہب نے کہا جی 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اب اس راہب نے پوچھا بھی یہ پاک بیبیاں کون ہیں اور یہ سر کس کے ہیں؟ انہوں نے بتایا جی یزید کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تو فلاں کیا، اس لیے ہم نے جو ہے وہ قتل کر دیا، اور یہ فلاں فلاں ہیں۔ وہ راہب جب سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا تم اتنے بدبخت لوگوں اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، نبی کے نواسے کو شہید کر دیا تم نے، اور سمجھتے ہم نے بڑا کوئی تیر مار دیا۔ اب وہ راہب کہنے لگا بھی تم نے اگر رات یہاں پر ٹھہرنا ہے تو میں تمہیں 10,000 درہم دیتا ہوں، یہ رات تو تم نے یہاں پہ سٹے کرنا ہی ہے، تو ایک رات کے لیے جو سر حسین ایسے میرے پاس رکھوا دو، صبح لے لینا۔ وہ دنیا کے پجاری تھے، دنیا دار تھے، انہیں دولت سے غرض تھی، انہوں نے 10,000 درہم لیے اور سر مبارک اس راہب کے حوالے کر دیا۔ اب وہ راہب جو تھا اس نے امام حسین کے سر مبارک کو صاف کیا، خوشبو لگائی، اپنے پاس رکھا اور ساری رات اس کی زیارت کرتا رہا۔ اس نے دیکھا سر مبارک سے نور چمک رہا ہے، ایسا نورانی چہرہ، ایسا نور نکل رہا ہے۔ وہ راہب نواسہ رسول کا یہ سر مبارک دیکھ کر ایسا گرویدہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت، امام حسین کی محبت نے ایک راہب کو، ایک غیر مسلم کو اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی، کیوں؟ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے۔ اور وہ بدبخت جنہوں نے یہ سارے ظالمانہ معاملات کیے، ان کا قیامت کیا بنے گا؟ اب یہ سر مبارک کو لے کر نا جب صبح ہوئی تو امام حسین کے سر مبارک کو لے کر، دیگر اہل بیت کے سروں کو لے کر اب دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ ذرا سوچیں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کا قصور ہی کیا تھا۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین کا سر اور اہل بیت کے کچھ افراد انہیں گرفتار کر کے دمشق لایا جا رہا ہے، یزید نے حکم دیا کہ دمشق کو سجاؤ، جشن مناؤ، باجے بجائے گئے۔ محرم کا مہینہ تھا، امام حسین کا سر مبارک دمشق میں لایا جا رہا ہے، اور یزید نے اس خوشی میں جشن منوائے، باجے بجوائے، دمشق شہر کو سجایا گیا۔ جب امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک دمشق پہنچا نا، تو جب یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا، تو یزید نے بھلا کیا سیاست کھیلی؟
یزید امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اگر تمہارے والد حسین کا معاملہ میرے پاس ہوتا تو میں نے قتل ہی نہ کرتا اور میں اس طرح کا معاملہ ہی نہ کرتا۔ اب یزید جو تھا وہ جو کوفہ کا گورنر، جسے گورنر لگایا یزید نے تھا، اب یزید اس کوفہ کے گورنر ابن زیاد پر لان تان کرنے لگا، بڑا برا تھا، اس نے قتل حسین کر دیا، فلاں کیا، یہ کر دیا، حالانکہ سارا کچھ کروانے والا یزید تھا۔ اب یزید بظاہر اپنی ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے۔ اب یزید نے کیا کیا کہ چھڑی لی اور ہونٹ پر لگانے لگا، امام حسین کے نا ہونٹوں پہ لگانے لگا۔ تو وہاں پر اس مجمع کے اندر ایک صحابی تھے، بڑے ضعیف صحابی تھے، کیونکہ اس وقت صحابہ جو تھے بھی وہ کافی بڑے ہو چکے تھے۔ 61 ہجری کو واقعہ ہوا، 61 ہجری کو۔ اب جس وقت وہ یزید چھڑی لگانے لگا نا، تو وہاں پر ایک صحابی تھے، ابو ذرہ ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے یزید تو ان ہونٹوں کو چھیڑا ہے، جن ہونٹوں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ہم نے سن رکھا ہے، اور تو ان ہونٹوں کو چوم رہا ہے۔ تو یزید جو نا فوراً کہنے لگا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب بڑا شریف بننے کی کوشش کی اس نے۔ اب اس کے بعد یزید کے دربار میں امام حسین کا سر مبارک، دیگر جو شہیدان کربلا تھے ان کے سر موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں۔ اب امام زین العابدین، یہ 10 محرم کو واقعہ کربلا ہوا، 11 محرم کو کوفہ پہنچے، 11 اور 12 یا 13 تاریخ کو بھی یہ دمشق پہنچ گئی۔ اب جو امام زین العابدین تھے، یزید ان سے ہمدردی کرنے لگا، کہنے لگا امام زین العابدین اگر کوئی آپ کی شرائط ہیں، کوئی خواہشات ہیں، کوئی تمنا ہے تو بتائیں، میں پوری کرتا ہوں۔ امام زین العابدین نے چند شرائط اس کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے یہ سر مبارک اہل بیت کے نا، یہ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کے جسموں کے ساتھ انہیں عزت کے ساتھ دفن کر سکیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں واپس مدینہ پہنچایا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اب جو جمعہ آئے گا اس جمعے کا خطبہ امام زین العابدین دے گا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، اہل بیت طہار کے افراد کو شہید کیا ہے، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب یزید بڑا شریف بنتے ہوئے کہنے لگا کہ بھئی امام حسین کو کس نے شہید کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے خولی بن یزید نے۔ خولی بن یزید کہتا میری کیا دشمنی تھی، اسے تو شمر نے شہید کیا ہوگا۔ شمر کہنے لگا میری کیا دشمنی تھی۔ اب وہ تیسرے پہ ڈالنے لگا، ایک کہنے لگا کہ امام حسین کو اور ان کے گھر والوں کو شہید اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا، اور حکومت کے خطرہ یزید کو تھا۔ یزید خلیفہ بنا نا، اسے اپنی حکومت کا خطرہ تھا کہ میں اگر حکومت کرنا چاہتا ہوں تو پہلے امام حسین کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ اب یزید نے امام حسین سے کہا اے امام زین العابدین، یزید امام زین العابدین سے کہنے لگا اے امام تمہاری 4 شرطوں میں سے 3 تو میں مان لیتا ہوں، سر بھی تمہارے والے کر دیں گے، تمہیں مدینے بھی پہنچا دیں گے، آنے والے جمعے کا خطبہ بھی تم دے دینا، لیکن قاتلان حسین کون ہے اس کو میں تمہارے والے نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں کیا اس نے۔ اب جس وقت جمعے کا دن آیا، امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد، جہاں پر یزید خطبہ دیتا، جہاں پر یزید نماز پڑھایا کرتا تھا، اس جامع مسجد کے اندر امام زین العابدین ممبر پر کھڑے ہوئے، اور جب ممبر پر خطبہ دیا تو لوگوں کو حضرت علی کا خطبہ یاد آ گیا، مولا علی کی وہ آواز، خرشدار آواز یاد آ گئی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے جب لوگوں کو خطبہ دیا نا اور مناقب اہل بیت بتائی، شان اہل بیت بیان کی، اہل بیت کون ہے جب یہ بیان کیا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اہل بیت کی اتنی شان۔ اب یزید نے جو دیکھا پاس کھڑے ہوئے کہ یار یہ امام زین العابدین شان اہل بیت بیان کر رہے ہیں، شان حسین بیان کر رہے ہیں، شان پنج تن پاک بیان کر رہے ہیں، یزید نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے حمایتی ہو جائیں، میرے مخالف ہو جائیں۔ یزید نے مؤذن کو کہا کھڑے ہو کر اذان پڑھنا شروع کر دو۔ جب مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان پڑھی اور اس نے جب پڑھا نا اشہد اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین نے دل میں کہا
کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہوتا ہے؟ اس سے اہل بیت نے اپنے خون کی قربانیاں دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں پر نماز ختم ہوئی، حضرت زینب جو تھی امام حسین کی بہن، جب ان کو یزید کے دربار میں سب کو لایا گیا، وہاں پر حضرت زینب نے بھی خطبہ دیا۔ یزید نے ہمدردی کرتے ہوئے کہا زینب تم بولو، تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت زینب کہنے لگی اس سے بڑھ کر خواہش کیا ہو سکتی ہے کہ تم نے کہا کہ اللہ نے مجھے عزت دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھتی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرت زینب فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ابھی صبر کر جا، ابھی ٹھہر جا، ابھی وقت گزرنے دے، ایک وقت آئے گا جب جمعے کے ہر خطبے میں حسین کا نام ہوگا، ایک وقت آئے گا جب دنیا تجھ پر لعن طعن کرے گی اور حسین کو زندہ باد کہے گی، یزید کو مردہ باد کہے گی۔ حضرت زینب کی جرات اور بہادری دیکھے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کو شہید ہوتا دیکھا، جس نے حضرت قاسم، حضرت عباس، حضرت علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا، اس جرات مندانہ بہادری کے ساتھ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا یزید ابھی تھوڑی دیر صبر کر جا، ایک وقت آئے گا جب لوگ جمعوں کے خطبے میں حسین کا نام لیں گے اور تجھے مردہ باد کہیں گے، حسین کو زندہ باد کہیں گے۔ اور آج ہم نعرہ لگاتے ہیں حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت حزیدیت۔ حضرت زینب کی بات ثابت آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا ٹھہر جا، بھی ایک وقت آئے گا جب جمعہ کے خطبوں میں حسین کا نام ہوگا، حسین زندہ باد کے نعرے ہوں گے لیکن یزید مردہ باد کے نعرے لگیں گے۔ اب وہاں پر یزید نے کیا کیا کہ وہ قافلے، وہ جو افراد تھے ان سب کو جو ہے وہ امام زین العابدین کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جب امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر حاضر ہوئے اور رو رو کر نانا جان کو سارے واقعات کو بیان کیا۔ نانا جان آپ کے نواسوں کے ساتھ کیا کیا ان ظالموں نے۔ اور پھر 2 سال کا عرصہ گزرا، صرف 2 سال، 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا، 63 ہجری کو 2 سال کے بعد یزید نے 22,000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کروا دیا۔ یزید کے کارنامے سنیے، 22,000 کا لشکر مسلم بن عقبہ کی سربراہی کے اندر مدینہ منورہ پہنچا، تقریباً 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، 700 صحابہ کرام کو۔ مسجد نبوی 3 دن تک نمازوں کے لیے خالی رہی، کوئی نماز پڑھنے نہیں آ سکتا تھا کیونکہ مسجد کے اندر گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔ منبر اطہر جہاں پر سرکار خطبہ دیا کرتے اس کے پاس گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ مسجد کی بے حرمتیاں، نماز کی پابندی ہٹا دی گئی۔ یزید نے حکم دے دیا کوئی نماز کی ضرورت نہیں ہے، ماں بہن کے ساتھ جس کے ساتھ چاہو نکاح کر سکتے ہو، شراب حلال ہے، سود حلال ہے، ہر حرام چیز کو یزید جو چاہتا تھا، جس کی وجہ سے حسین یزید کی بیعت نہیں کر رہے تھے، اس یزید نے وہ ساری چیزیں نافذ کر دی۔ سود کو جائز قرار دے دیا، شراب کو جائز قرار دے دیا، لواطت کو، زناکاری کو جائز قرار دے دیا، یہاں تک کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا، نمازوں کی پابندی کو اٹھا دیا، زکوٰۃ کی پابندی کو اٹھا دیا۔ اس نے جو وہ کر سکتا تھا کیا، اور یہ جو 22,000 کا لشکر تھا کافی عرصے تک مدینہ منورہ میں رہا اور وہاں پر صحابہ شہید ہوتے رہے، لوگوں کی عزت پامال ہوتی رہی اور پاک دامن عورتوں کی عزت پامال ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایک نوجوان کو پکڑا گیا نا، اس کی ماں آئی اور کہنے لگی مسلم بن عقبہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے، رہا کر دے۔ اس قدر وہ ظالم تھا کہ اس نے اس نوجوان لڑکے کا سر کاٹ کے ماں کی گود کی طرف پھینک دیا، کہا یہ لے لے، تو بیٹے کی رہائی کے لیے آئی تھی، یہ لے۔ اب مسلم بن عقبہ جو تھا یہ مدینہ سے پھر مکہ کی طرف آیا، راستے میں اس سے فالج ہوا، مر گیا، وہیں پر اسے دفنا دیا۔ اب یزید کے حکم پر مسلم بن عقبہ کی جگہ اس 22,000 کے لشکر کی کمانڈ حسین بن نمیر نامی ایک شخص تھا اسے دی گئی۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ مکرمہ پہنچ کے جو جبل ابی قبیس ہے، جہاں پر حجر اسود اترا، جہاں پر مقام ابراہیم اترا، وہ پہاڑ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، وہ پہاڑ جس پر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس پہاڑ پر بڑی بڑی مشینیں نصب کر کے صحن حرم پر پتھر برسائے گئے،
پورا مسجد حرام کا جو صحن تھا پتھروں سے بھر گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، خانہ کعبہ کی چھت مبارک شہید ہو گئی، اور پھر انہوں نے بم گرائے خانہ کعبہ پر، جو خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھی اس پر آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا، اس چھت پر جو حضرت اسماعیل کی جگہ جو جنت سے دمبا آیا تھا نا مینڈا، اس کے سینگ رکھے ہوئے تھے وہ جل گئے، اور 2-3 ماہ تک مسلسل مکہ مکرمہ میں یہ وہ معاملات ہوتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، یہ مسلسل ان سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ صرف 3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد یزید کا قتل ہو گیا۔ یزید کا قتل کس نے کیا؟ یزید کی بیوی نے اس کا قتل کر دیا۔ یزید نا اس نے کافی شادیاں کی تھی، ایک رومی لڑکی تھی اس پر عاشق ہو گیا، اسے کہنے لگا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر جنگل میں آ جا، جنگل میں بلایا۔ یزید بڑا شرابی تھا، بڑی شراب پیتا تھا۔ آج بھی جو لوگ بڑی شرابیں پیتے ہیں تو ذرا غور کریں، وہ یزیدی رستے پہ چاہ رہے ہیں کہ حسینی رستے پہ چاہ رہے ہیں۔ اب جس وقت یزید کو اس عورت نے جنگل میں بلایا اور شراب پلائی، جب یزید ٹھیک ٹھاک شراب پی کے مست ہو گیا نا، اس عورت نے خنجر نکالا اور یزید پر وار کیے۔ اس نے کہا تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جو اپنے نبی کے نواسے سے وفا نہیں کر سکا وہ کسی اور سے وفا کیا کرے گا؟ جنگلوں میں اسے قتل کر دیا، کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا، کسی کو نہیں پتا چلا یزید کہاں ہے۔ کافی دیر بعد لوگوں کو پتا چلا کہ یزید تو جنگل میں کوڑے کے ڈھیر پہ مڑا، وہیں پر اسے دفن کر دیا۔ یہ حالت ہوئی یزید کی۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مختار سقفی 6 سال کے بعد کوفہ کے اندر ایک قبضہ مسلط ہوا مختار سقفی کا، اس نے ابن سعد، ابن زیاد، شمر، خولی جتنے افراد تھے ان سب کو چن چن کر مارا، اور پھر 6 سال کے بعد وہی میدان کربلا، وہی 10 محرم کا دن، 6 سال کے بعد وہ جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اسے کربلا کے میدان میں دریائے فرات کے پاس اسی کا سر کاٹ کر بتا دیا، اے ابن زیاد 6 سال پہلے تو نے امام حسین کا سر مبارک یہاں کاٹا تھا، آج تیرا سر یہاں پر کٹ گیا۔ اور صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی۔ اے دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے جہیم میں اور کیسی سزا ملی۔ کہ یہ وہ بدبخت تھے کہ جنہیں بد دعا ملی، اور ایسی بد دعا ملی کہ اس وقت سے لے کر آج تک اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں کہ ہم نے حسین کو شہید کیا۔ یہ حسین کی محبت میں نہیں پیٹ رہے، یہ اس لیے پیٹ رہے ہیں کہ شہید کرنے والے یہی لوگ تھے جو آج پیٹ رہے ہیں۔ کوفہ میں کون تھے؟ شیعان علی تھے، اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے کوفہ کے رہنے والے، اور یہ کوفہ کے لوگ ہیں جو آج تک پیٹ رہے ہیں۔ اور کیوں پیٹ رہے ہیں؟ ان کے بڑوں نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیٹتے ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اہل بیت کے ساتھ جو ظلم کیا نا، آج تک ہم اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا، آج تک وہ پیٹتے ہیں۔ حسین کی محبت میں نہیں پیٹ رہے، اس بات پر پیٹ رہے ہیں کہ ان شیعوں کے بڑوں نے، وہ جو جتنے کوفی تھے سارے شیعہ تھے، انہوں نے امام حسین اور دیگر افراد کو شہید کیا۔ تو آج دیکھ لیں یزید اور یزید کی فکر پر لوگ لعنت پھینک رہے ہوتے ہیں، لعنت ڈال رہے ہوتے ہیں، اسے مرد آباد کہتے ہیں۔ حسین اگرچہ شہید ہو گئے لیکن حسین کا مشن آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی اگر کربلا میں کسی کا جھنڈا بلند ہے، کسی کا نام بلند ہے تو وہ حسین کا ہے۔